یاد رکھنا اسلام اور شریعت محبوب خدا کی محبوب اداؤں کے مجموعے کا نام ہے. یہی تعارف ہے اسلام، اس سے علاوہ اسلام نہیں. تو اگر سرکار کھانا نہ کھاتے تو ہمیں اس سنت کے مطابق کھانا کھانے کا ثواب کیسے ملتا؟ کیا فرشتے نے کھانا کھانا تھا تو وہ کیسے ہمارے امام بن سکتا ہے؟ تو یہ ضرورت نہیں ہے. آج سے 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے ہیں دوسرے آسمان میں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں. لیکن جب نبی بشر کی طرف آتا ہے تو وہ اس لیے بشری تقاضے لے کے آتا ہے کہ جو وہ کرے گا وہ شریعت بنے گی. اگر نبی کے دندان مقدس سے خون نہ نکلتا تو غازیان دین کو قیامت کا خون بہانے کا ثواب کیسے ملتا؟ اگر نبی شادی نہ کرتا تو تیرے لیے شادی ثواب کیسے بنتی؟ سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من عاد جاریتین حتی تبلغا کان معی فی الجنہ، کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کیا وہ جنت میں میرا ایسے ساتھی ہوگا جیسے ایک صحابی انہوں نے کہا حضور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، 2 تو ہیں نہیں، اور یہ تو بڑی معلومی ہوگی کہ میں آپ کا جنت ہے. تو آپ مہربانی فرمائے اس حکم میں نرمی پیدا کرنا. تو حضور نے فرمایا چلو جس کی ایک بیٹی ہے اس نے ایک کو بھی جوان کر کے بالغ کیا تو وہ بھی جنت میں میرا رفیق ہوگا جیسی بات. تو بیٹیوں سے گھبراتے ہو؟ میں نے اتنی حدیثیں پڑھائی ہیں کہ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں گی وہ پردہ باندھ کر جہنم کے سامنے باڑ باندھ کر ماں باپ کو بچانا. میں نے کسی ایک بیٹے کے لیے نہیں پڑھا کہ وہ بھی جہنم سے بچا رہے سوائے اس کے جو نابالغ مر جائے وہ ڈھونڈ کر ماں باپ کو جنت میں لے جائے. ایک بار سرکار فرماتے ہیں آنا و کافر الیتیم پھر جنت کا ہاتھ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کیسے ضروری ہے. السائی علی الارملۃ، جو بیوہ کی خدمت کرتا ہے اور اس بیچاری کا کوئی اور چارہ گار نہیں ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے ضروری ہے. ان اول الناس یوم القیامت حیث قلت اکثرهم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن جنت کے جس مقام پر میں کھڑا ہوں گا سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ حدیثیں میں نے صرف اس لیے تلاوت کی ہیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اتنے لوگوں کے لیے جو حضور نے کہا کہ یہ سارے میرے ایسے قریب ہوگی جیسے تو انگلیاں، تو ان کی تعداد نہیں سکتے ہو قیامت تک کتنی ہوگی. حضور پر کثرت درود و سلام پڑھنے والے ولیوں کو شمار کرو تو وہ کروڑوں اربوں تک پہنچ جائیں. پھر کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو پال رہے ہیں، پھر کتنے لوگ ہیں جو یتیم خانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں. تو ان کی تعداد کہاں تک پہنچے؟ اور حضور بشارت دے رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک
ایسے ساتھی ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں تو ایک عدد سے زیادہ لوگ ہوں تو ہر ایک ان کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تو انگلیاں ہوں تو یہی حاضر ناظر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ جو نبی اربوں کے لیے ہر ایک کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ہر ایک کے ساتھ کیسے یہ وہی ہو سکتی ہے کہ حاضر ناظر کا عالم ہے اور یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی معجزہ ہی میں کہوں گا کیونکہ ہماری عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی. عام بشریت اور نبی کی بشریت میں بڑا فرق ہے. یہاں بھی لوگ نے ٹھوکرے ہم جیسا بشر میں یہ پوچھتا ہوں کہ تیرا کوئی عمل ایسا ہے کہ اسے پوری کائنات کے لیے حجت بنایا جائے؟ تیری میری تو بشریت حیوانی بشریت ہے. ہم تو حیوانوں سے بدتر ہیں جب تک اس نبی کی پیروی نہ کرے. تو تیری تو حیثیت اور میری حیثیت ایک حیوانی بشریت کی ہے. یہ تو وہ نبی ہے کہ اگر مسکرا بھی دے تو رب کہتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. تو اس محبوب کی بشریت اتنی پاک ہے کہ اس بشریت سے جو بھی ادا نکلتی ہے رب کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. تو کہاں عام لوگوں کی بشریت اور کہاں اس نبی کی پاک بشریت. سرکار کو بخار کی ہوتا اور ایک ساتھی گئے انہوں نے ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا کہ انک لتوء واقعا شدیدا. آپ کو تو بخار ہے تو بہت شدید بخار ہے. فرمایا تم سے مجھے دگنا ہوتا ہے کیونکہ میرا ہر عمل کا اجر بھی دگنا ہے. ایک نوبت یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ازواج مطہرات سے ناراضی اور بندہ اس کا میں بڑا ہوں. تو میں اس نتیجے کے پہنچا کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے اندر آنے والے لوگوں کے اپنی بیویوں سے بھی نجشیں چلے گی کیونکہ انجمن حقوق نسواں تو بڑی بن رہی ہے. اسلام آباد کی اسمبلی بھی انہی کے حق پہ کر رہی ہے اور شریف اللہ خاندان بھی حقوق نسواں کو پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے. لیکن کوئی انجمن تفریحات کی خبر نہیں. تو سرکار مانتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی امتی کے لیے ایک سنت ہو کہ اگر کوئی رنجش کی صورت پیدا ہو جائے تو گھبراؤ نہیں کہ بھی تمہارے محبوب کی صورت. اب یہ بات یہ تو میں نے بتا دیا اس سے مزید تفصیل میں جاؤں گا یہ بات اور موضوع لمبا ہو جائے گا کہ یہ سمجھ لو کہ نبی کی پاک بشریت سے اسلام ہے. نبی کی پاک بشریت سے شریعت بنی. اس پاک بشریت سے خود کے عظیم کے دل کے بنے اور اس پاک بشریت سے قیامت کے دن تیرے چہرے چمک رہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ کیف تعرف امتک بعد. یہ حدیث پاک ہے میں نے پڑھائی ہے کہ حضور جو امتی آپ کے بعد قیامت کا قائم ہے. جب قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی تو آپ اپنے ہر امتی کو پہچان لیں جو بعد میں آئے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں ایک ایک کو پہچان ایک ایک کو پہچان لیں. اور یہ فرمانے کے بعد سرکار نے اس صحابی سے سوال کیا کہ تو مجھے ایک بات بتا
اگر تیرے گھوڑے سب کے سب پن کلام سفید رنگ کے نکرے اور دوسرے کے گھوڑے وہ خیل مشکل دونوں اکٹھے ہو جائیں تو تم مجھے یہ بتا کہ تجھے اپنے گھوڑے پہچاننے میں مشکل ہوگی؟ انہوں نے کہا حضور میرے گھوڑوں کا رنگ بھی سفید ہے ان گھوڑوں کا رنگ بھی سیاہ ہے. تو مجھے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگا؟ تو فرمایا سن ہذا وضوئی و وضو الانبیاء، یہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہی مجھ سے پہلے سارے نبیوں کا وضو، یہی ترتیب ہے، یہی طریقہ جو میرا ہے. ہر نبی کا وضو یہی ہے، ہر امتی کا وضو یہی ہے. لیکن جب سے اس وضو کو میری سنت بننے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کے بعد اس کی شان یہ ہو گئی ہے کہ ان امتی تحشر یوم القیامت غرم محجلہ. ہر نبی کے صحابی اور امتیوں نے یہی وضو کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کسی نبی کے امتی کے وضو کے آثار چمک نہیں رہے ہوں گے. میرا غلام جہاں کھڑا ہوگا اس کی پیشانی اور ہاتھ کا نور بتا رہا ہوگا یہ غلام. یہ ہے شجاعت کی عدالت کہ جس عمل کو نسبت محمدی حاصل ہو جاتی ہے وہ عمل انبیاء سے ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ تو وضو کی شان. سرکار کہتے ہیں من سنگہ ان یطیل غربتہ من یحسن الوضو، کہ جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہو تو وہ سیکھے کہ میری سنت کے مطابق تین دفعہ ہر روز کو دھونا، یہ ہے سنت کے مطابق. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تمام صحابہ کے سامنے پانی منگوایا، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے. یہ 3 دفعہ کلی کی تازہ پانی سے 3 دفعہ لاکھ سے پانی ڈالا، 3 دفعہ چہرہ دھویا، 3 دفعہ دونوں بازوں کو پوری سمیت دھویا، اور 3 دفعہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا. میں 11 روایات حدیث میں. اور صحابہ کو کہا کہ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے یہ پانی منگوا کر تمہارے سامنے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی فرمائیں میں نے یہ اس لیے تمہیں دکھایا ہے کہ بچپن سے لے کر حضور کے وصال تک میں نے نبی پاک کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح میں نے تمہارے ساتھ. یہ ایک ادا ہے. اور دوسری ادا اسی زمن میں ذکر کر دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کل قیامت کے دن اللہ 70,000 پردے ہٹا کر دیا رہا ہو. اور جس طرح تم چودھری کے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو اسی طرح رب العالمین کا دیدار کرو. اور جب دیدار الہی حاصل ہوگا تو ہر دل چاہے گا کہ میں حسن الوہیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں. اسی وقت یہی عشق ہوگا. تو فرمایا کہ انبیاء کی امتیں سجدے کی تیاری کر رہی ہوگی کہ سجدہ امتی سجدتین طویلہ، میری امت شاید